السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ النساء آیت نمبر 3۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى، اور اگر تم ڈرتے ہو کہ تم یتیموں میں انصاف نہیں کر سکتے، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، بس تم نکاح کرو عورتوں میں سے جو تمہیں اچھا لگے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا اس کا شان نزول یوں بیان کرتی ہیں، کسی بندے کی کفالت میں کوئی یتیم بچی ہوتی، اس کو یتیم بچی کا حسن اچھا لگتا، وہ اچھی ہوتی، وہ یہ چاہتا کہ میں ہی اس سے نکاح کروں یا اپنی بیٹی کا اپنے بیٹے سے اس کا نکاح کر دوں یا اپنے بھائی سے کسی بھی طرح۔ پھر وہ کرتا یہ کہ وہ کہتا کہ چلو یہ تو گھر کی بچی ہے، اس کو حق مہر دینے کی کیا ضرورت ہے۔ حق مہر تو لیتے ہیں وہ لوگ کہ جو خاندان کی بچیاں ہوتی ہیں اور ان کے خاندان والے دباؤ ڈال کر حق مہر لیتے ہیں، تو یہ تو اپنے گھر کی بچی ہے، گھر کی مرغی دال برابر، ضرورت نہیں ہے کسی بھی طرح اس کو حق مہر دینے کی، یا اگر دیتے بھی تو اتنا تھوڑا کہ جو بالکل ہی نہ ہونے کے برابر ہوتا، ظلم کے درجے پر ہوتا۔ باہر سے کسی عورت سے کرتے تو اچھا حق مہر دیتے، گھر کی عورت سے کیا تو حق مہر ہی نہیں دیا یا بہت تھوڑا دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم انصاف نہیں کر سکتے یتیم بچیوں میں تو پھر ان سے نکاح بھی نہ کرو۔ ایک مطلب یعنی حق مہر دینے میں انصاف نہیں کر سکتے، اس کا مطلب ہے حق مہر دینے میں انصاف ہے، اپنی وسعت کے مطابق دیا جائے گا۔ آج ہمارے لوگوں کو دیکھیں، ہر قسم کی غلط رسم کرتے ہیں۔ جب حق مہر کی باری آتی ہے تو کہتے ہیں شریعت محمدی، شریعت محمدی کے مطابق 5000 روپیہ لکھ دیں۔ اچھا، یہ شریعت محمدی کے مطابق 5000 کس نے مقرر کیا؟ کوئی جواب نہیں۔ باقی جو کچھ ہے وہ سب شریعت شیطان کے مطابق۔ حق مہر کی باری آتی ہے کیونکہ وہ پیسے دینے ہیں تو کہا جی شریعت محمدی۔ باجا باجر ہے، بچیاں ننگے سر ہیں، لباس بے حیائی والے ہیں، میوزک چل رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے شریعت محمدی کے مطابق حق مہر۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر تم اس کا حق نہیں ادا کر سکتے تو نکاح ہی نہ کرو یتیم بچیوں سے، جاؤ۔ ہاں، ایک بندہ تنگ دست ہے، اس کے پاس کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی بیویوں کو حق مہر دیا، آج کی مالیت اگر اس کی نکالی جائے تو وہ 2 لاکھ سے اوپر ہی بنتا ہے ایک کا۔ کم از کم ایک بندہ اس کو اتنا حق مہر دینا چاہیے کہ وہ جو فضول خرچیاں ہیں، رسومات ہیں، اپنی انا اور اپنی ناک اونچی کرنے کے لیے جو پیسے ضائع کرتے ہیں، اس کی جگہ پہ عورت کو حق مہر دو۔ دوسری صورت اس کی یہ ہوتی تھی، یتیم بچی ہے، اس کے پاس مال ہے، وہ خوبصورت تو نہ ہوتی لیکن اس کے پاس مال ہوتا، اس کا باپ مرتے وقت جائیداد چھوڑ کے گیا تھا، وہ جائیداد کی وارث ہے۔ اب اس کا جی للچاتا ہے کہ میں اس سے نکاح کر لوں اور میں اس جائیداد کا وارث بن جاؤں گا، مالک بن جاؤں گا، یا اپنے بچے کا اس سے نکاح کر دیتا تو بھی اس کے ساتھ ایسا ہی ہوتا، حق مہر بھی اس کو پورا نہ دیتے اور اس کے خوبصورت نہ ہونے کی وجہ سے اس کی طرف توجہ بھی نہ دیتے۔ یہ کیفیت ان کی ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم حق مہر میں عدل نہیں کر سکتے تو پھر تم ان سے نکاح بھی نہ کرو۔ کسی مفاد کی خاطر عورت سے نکاح کر رہا ہے، عورت اس کو اچھی نہیں لگتی، پھر اس کو بیویوں جیسے حقوق بھی نہیں دیتا، جب دل چاہا بس ٹھیک ہے، نہیں تو کوئی ضرورت نہیں اس کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم انصاف نہیں کر سکتے، یعنی یہ شان نزول تو اس کا ہے حق مہر کے بارے میں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کسی بھی طرح کا بیوی کا جو حق ہوتا ہے، اگر وہ تم یتیم بچی کو نہیں دے سکتے نا تو تم اس سے نکاح بھی نہیں کرو۔ یعنی اگر کسی کو بیوی بنانا ہے تو اس کو بیوی والے پورے حقوق دینے ہیں، بیوی کے بھی حقوق ہوتے ہیں۔ ہمارے لوگوں کو تو اتنا ہی پتہ ہے کہ مرد کے حقوق ہوتے ہیں، عورت کے بھی حقوق ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے حقوق رکھے ہیں، اس کا خیال کرنا، اس کا احساس کرنا مسلمان پر لازم ہے۔
اور اگر تم اس کا احساس نہیں کر سکتے تو تم نکاح نہ کرو۔ اس کو کھانا جو خود کھاؤ اسے کھلاؤ، جیسا خود پہنو ویسا اسے پہناؤ، جہاں تم رہتے ہو وہاں پر اس کو رکھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر پہ جاتے تو آپ قرہ ڈالتے، جس کا نام نکلتا اس کو ساتھ لے کر جاتے۔ برابری کیجیے، ہاں برابری جو ہے یہ باری میں ہے، حقوق زوجیت ادا کرنے میں برابری نہیں ہے، کیونکہ یہ جو معاملہ ہوتا ہے نا یہ دل کا ہوتا ہے۔ تو دل اللہ کے ہاتھ میں ہے، کسی کی طرف مائل زیادہ ہوتا ہے کسی کی طرف کم، لیکن ظاہری طور پر عدل ہونا چاہیے۔ جس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اللہ یہ میری ظاہری تقسیم ہے، ھذا قسمی فیما املک ولا تؤاخذنی فیما لا املک، اللہ جو میں جس کا مالک ہوں، جو میرے اختیار میں میں اس میں برابری پوری کرتا ہوں، اور جو چیز میرے اختیار میں نہیں ہے اللہ اس پہ میرا مواخذہ نہ کرے۔ یعنی دل کسی ایک کے اخلاق، اس کے رویے، اس کے کردار، اس کی سیرت کی وجہ سے زیادہ ایک کی طرف جھک جاتا ہے، اللہ اس پر میرا مواخذہ نہیں کرنا۔ یعنی جو برابری ہے یہ صرف اور صرف باری اور وقت دینے میں ہے اور ضروریات زندگی پوری کرنے میں ہے، باقی اور وقت دینے میں ہے۔ باقی اگر حقوق زوجیت میں یا ان معاملات کے اندر کسی کی طرف دل کا میلان زیادہ ہوتا ہے، ان چیزوں میں برابری نہیں ہو سکتی۔ تو سب سے پہلے فرمایا کہ اگر تم انصاف نہیں کر سکتے یتیم بچیوں میں تو ان سے تم نکاح نہ کرو۔ جب یتیم بچیوں کے بارے میں یہ کہا تو پھر یہ عام عورتوں کے بارے میں بھی، جب تم ان سے انصاف نہیں کر سکتے نکاح نہ کرو۔ اس کا مطلب ہے کہ جس کا نکاح کرنا اس کو مینٹلی طور پر پہلے سیٹ ہونا چاہیے۔ ہمارے لوگ یہ کرتے ہیں، بچوں کی شادی کر دیتے ہیں، چلو شادی کر دو آپ پہ ٹھیک ہو جائے گا۔ آپ اپنا بیٹا ٹھیک کرتے کرتے کسی کی بیٹی کی زندگی تباہ کر دیتے۔ پہلے اس کا دماغ سیٹ کروائیں، پہلے اس کا علاج کروائیں، وہ مریض ہے تو اس کو ٹھیک کروائیں، اس کو پتہ ہو کہ میں نے انصاف کیسے کرنا ہے۔ اور اسی طرح یہ صورت بھی اس میں آتی ہے کہ بچوں کی شادیاں کر کے بچے کو باہر بھیج دیا، چلو بیٹا پیسے کمانے کے لیے باہر جاؤ۔ جوان بیٹی کسی کی گھر پہ لا کے چند راتیں رکھ کے اس کو ایک راہ دکھا کر، پہلے اس نے وہ رستہ نہیں دیکھا تھا، اب اس کا رستہ دکھا کر اپنا بیٹا باہر بھیج دیا۔ 2 سال 3 سال آیا، 2 مہینے کے لیے پھر چلا گیا۔ یہ زندگی ہے؟ یہ تو ظلم ہے، ظلم۔ کم عقل ایسے ماں باپ جو ایسوں کو اپنی بیٹیاں دیتے ہیں، اور اس سے بڑے بیوقوف وہ ماں باپ کہ جو ایسے اپنے بچوں کے ساتھ کرتے ہیں، اور ایسے بیوقوف، سب سے بڑے بیوقوف وہ اولاد جو اپنے ماں باپ کے کہے پر اپنی جوان بیویاں چھوڑ کے اپنے گھروں سے باہر نکل جاتے ہیں۔ دیکھیں، سب سے بڑی نعمت آپ اپنے بیوی بچوں میں رہتے ہیں، آپ بادشاہ ہیں، بادشاہ۔ آپ گھر پہ آتے ہیں، اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں، آپ کی تھکاوٹ اتر جاتی ہے، بیوی کو دیکھتے ہیں، ماں باپ کو دیکھتے ہیں، بہن بھائیوں میں ہیں، خوشی غمی میں شریک ہوتے ہیں۔ یہ کیا وہ پردیس کاٹا، غلامیاں کی، نوکریاں کی، طرح طرح کے حالات وہاں پر دیکھے، بیوی سے دور، بچوں سے دور، کیا زندگی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، عورتوں میں سے جو تمہیں اچھا لگتا ہے اس سے نکاح کرو۔ یہاں سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ نکاح کرتے وقت اپنی پسند دیکھنی چاہیے۔ دیکھو، نکاح ایک معاملہ ہے، یہ تجارت ہے، ایک تجارت۔ آپ پیسے دے کر، کچھ عوض دے کر عورت کا بدن لیتے ہیں، حق مہر اس کا عوض ہوتا ہے جو آپ دیتے ہیں، اس کے بدلے میں حق مہر دے کر آپ عورت کی شرم کا اپنے پر حلال کرتے ہیں۔ تو گویا کہ یہ خرید و فروخت ہے، یہ ایک معاملہ ہے، یہ معاملات کے اندر آتا ہے نکاح۔ تو معاملہ کرنے سے پہلے چیز کو دیکھنا، میں کیسی چیز خرید رہا ہوں، کیسی چیز لے رہا ہوں، یہ ضروری ہوتا ہے۔ آپ ایک معاملہ کرتے ہیں ایک عورت کے ساتھ، عورت آپ سے معاملہ کرتی ہے، دونوں ایک دوسرے کو دیکھ لو۔ یہاں پر وہ بے جا قسم کی غیرت پکڑ لیتا ہے بعض والدین، جی ہم کیوں دکھائیں اپنی بچی، ویسے بچی کالج جائے گی، اسکول جائے گی، فیس بک یوز کرے گی، موبائل استعمال کرے گی، کوئی حاجی صاحب کو نہیں پتہ اس بات کا۔ جب کوئی آ کر یہ کہے کہ جی میں ایک نظر دیکھنا چاہتا ہوں، میں نکاح کرنا چاہتا ہوں، تو پھر کیوں دیکھو تم، جاؤ عورتوں کو بھیجو، عورتیں دیکھیں۔ یہاں پر جائز ہے، ایک نظر دکھایا جا سکتا ہے، لیکن اگر دیکھا ہی نہ ہو، وہ اچھی شکل بھی ہو، دیکھی نہ ہو، لیکن اپنی تصوراتی شکل سے الٹ آ جائے نا، تو بات نہیں بنتی، یہ یاد رکھیے گا۔ ایک والد مجھے آ کر کہتا ہے کہ اس کو شرم نہیں آتی، میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتا ہے یہ مجھے کہتا ہے میرا نکاح کرو، میری شادی کرو، اس کو شرم نہیں آتی، منہ سے کہتا ہے۔ میں نے کہا اللہ کے بندے،
تو شکر ادا کر کر تیرا بچہ شرم والا ہے. اگر وہ بے شرم ہوتا نا وہ تجھے کہتا بھی نہ اور اپنی ضرورت پوری کرتا رہتا. وہ شرم والا ہے، وہ تجھے کہتا ہے. خیر اس کو سمجھ آ گئی بات. کہتا میں نے کبھی کہا ہی نہیں تھا. میں نے کہا آپ نے نہیں کہا تو کیا ہوا؟ ہوتا ہے اللہ کی طرف سے. بعض مزاج ایسے ہوتے ہیں وہ اللہ نے ان کو ٹھنڈا بنایا، بعض مزاج ایسے ہوتے ہیں ان کے اندر حدت حرارت زیادہ ہوتی ہے. یاد رکھیے شریعت نے 4 چیزوں کو بیان کیا ہے. عورت کا نکاح 4 چیزوں کی وجہ سے ہوتا ہے. فاظفر بذات الدین، تم دین سے کامیابی حاصل کرو. لیکن ایک بات یاد رکھنا، دین کی بنیاد پر اگر شادی کر رہے ہو نا تو اس کا مطلب یہ نہیں وہ فرشتہ ہوگی. جی میں نے تو اس کا دین تھا، میں نے تو اس کے ابے کی داڑھی دیکھی تھی، میں نے تو یہ دیکھا تھا یہ پردہ کرتی ہے. تو اب کیا ہوا؟ اب یہ روٹی نہیں صحیح پکاتی، اس کو صفائی کا طریقہ نہیں آتا، اس کو یہ. اللہ کے بندو جب آپ نے دین کو دیکھا تو دین کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ وہ فرشتہ ہوگی. دین کی وجہ سے رشتہ کر دیں تو اپنے اندر بھی دین لے کر آؤ. پھر بعد میں تانا دینا کہ تم سامان نہیں لے کر آئی. ویسے شیخ صالح العثیمین رحمہ اللہ، محمد بن صالح العثیمین کی بات بہت پیاری ہے. وہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے جب رشتہ دیکھنے لگو نا تو پہلے حسن دیکھا کرو. حسن والی شرط پوری ہو گئی، پھر دوسری شرط رکھو دین، تاکہ دین ہونے اور نہ ہونے پر فائنل ہو. یہ بڑی گہری اور بصیرت والی بات ہے. جزاک اللہ خیرہ. ہاں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے دلوں میں دین اتنا غالب ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی خاطر شکل و صورت ان کے دماغوں میں جاتی ہی نہیں ہے. ایسے اللہ والے ہوتے ہیں. اس طرح ابن البدایہ والنہایہ کے اندر ابن کثیر نے ایک محدث کا واقعہ ذکر کیا. ایک عورت ان کے پیچھے پڑ گئی کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں. انہوں نے نکاح کر لیا. وہ کہتے کہ وہ عورت بس انتہائی کمزور تھی، اور وہ کہتے 15 سال وہ اس کے نکاح میں رہی. بالآخر یعنی کہ موت کے ذریعے جدائی ہوئی، لیکن کبھی اس محدث نے اس کو طعنہ نہیں دیا، اس کو عیب نہیں دیا کہ تو اتنی بدصورت. جب دین کے نام پر شادی کی ہے نا، اللہ کے نام پر شادی کی ہے، پھر طعنہ نہیں دینا. فانکحوا ما طاب لکم، تم نکاح کرو جو تمہیں اچھا لگے. پسند دیکھنی چاہیے، پسند کو چھوڑنا نہیں چاہیے. من النساء، عورتوں میں سے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین.